مجھے آج تک بندش کی سمجھ نہیں آئی کہ بندش کیا ہوتی ہے۔ جو چیز اللہ نے دینی ہے بندے کو، وہ کوئی شخص اس پر بندش کیسے لگا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق دوستو پیش خدمت ہے، رزق کی بندش کو فوری ختم کرنے والا ایک عمل سورہ ہود کی ایک آیت کا وظیفہ۔ سورہ ہود کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 123۔ اس کے بارے میں یہ شروع ہوگی وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تک مکمل آیت نمبر 123۔ اس کو آپ نے صبح و شام 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 بار یا 5 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس عمل کو آپ کم از کم کنٹینیوس 21 دن کریں، یا مرد حضرات اس کو 41 دن کریں، لیکن آپ پہلی ہفتے میں فیل کریں گے 11 دن میں کہ آپ پہ رزق کے تمام دروازے کھل جائیں گے، اور ساتھ چلتے پھرتے یا حفیظ ہو یا سلام ہو یا علیم ہو یا حکیم ہو، یہ بھی پڑھتے رہیں بے حساب، تو انشاءاللہ بے حساب ہی رزق ملے گا اللہ کی طرف سے۔ ایک آسان سا عمل تھا، ایک آسان سا عمل، کیونکہ بات صرف اتنی سی ہے۔ مجھے آج تک ذاتی کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں، مجھے آج تک بندش کی سمجھ نہیں آئی کہ بندش کیا ہوتی ہے۔ جو چیز اللہ نے دینی ہے بندے کو، وہ کوئی شخص اس پر بندش کیسے لگا سکتا ہے؟ رزق انسان کو اللہ نے دینا ہے، تو ایک شخص کی کیا مجال ہے کہ جو رزق اللہ نے دینا ہے اس پر وہ بندش لگا سکے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی بندش۔ لیکن پھر بھی کیونکہ بہت زیادہ ریکویسٹ آتی ہے کہ حضور شاہ صاحب ہم نے فلاں سے حساب کروایا، فلاں سے ہمارے رزق پہ بندش لگی ہوئی ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اس سے ختم ہو جائے۔ تو بھائی میں نے آپ کو قرآن کی آیت کا ایک عمل بتا دیا ہے، اور اللہ کے اسماء کا، آپ انہیں پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں، نمازوں کی پابندی کریں، آپ درود و استغفار کی کثرت کریں، آپ رزق حلال کے لیے کوشش کریں، اور انشاءاللہ یہ جو نفلی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور کرم کریں گے۔ بس غیر اللہ کے پاس نہ جائیں، شرک میں نہ پڑیں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل اللہ نے کرنا ہے، تو اللہ سے رجوع کیجئے، بس اسی میں ہی ہماری فلاح ہے، اسی میں ہی ہماری بہتری ہے۔ تو یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، تو اس عمل کو ضرور کیجئے گا، اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچا پکا نہ کیا کریں، سمجھ لیا کریں۔ اگر کوئی سمجھانے کے لیے تیار نہیں تو اس کے عمل بتائے ہوئے پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ آپ کو مکمل گائیڈ لائن نہیں دے سکتا۔ یہ ہم لوگوں پہ جو اتنی مصیبتیں آتی ہیں اسی وجہ سے آتی ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے، اس کے بعد عمل کیجئے تاکہ اس کے ریزلٹس ملیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں پھنسے ہوئے اور حل نہیں ہو پا رہا تو اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دو، خصوصی دعاؤں میں شامل کر لیں گے۔ اگر مجھ سے رابطہ کرنے میں پرابلم ہوتا ہے تو بھائی ایک میسج ڈالو واٹس ایپ پہ، اور کال کا ٹائم لے لو، چاہے پاکستان سے ہیں چاہے کسی دوسرے کنٹری سے، آسانی سے بات ہو جائے گی۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، انتہائی تھکے ہوئے آدمی ہیں ہم، ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ کے شہر کے اندر کہیں تھکی ہوئی چیز بھی کوئی بغیر کسی ٹیسٹ کے بھی بٹ رہی ہو نا، تو مفت میں ہو تو سب لوگ پہنچ جاتے لینے کے لیے، ٹھیک ہے، چاہے دلیا ہی کیوں نہ بٹ رہا ہو۔ تو بھائی یہ دلیا ہی بٹ رہا ہے لیکن رش بہت زیادہ ہے، تو آپ اگر ٹائم لے لو گے تو کال ہو جائے گی، بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ کال لے لیتے ہیں تو مورلی ہم باؤنڈ ہے، یا تو آپ کی اس ٹائم پہ کال سنیں گے، نہیں سن پائے تو ہم آپ کو کال بیک کریں گے، ٹھیک ہے، چاہے آپ پاکستان سے چاہے کسی بھی کنٹری سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔